پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو موسمی تبدیلی سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، لیکن ایسے ملک میں لاشاری والا جنگل میں 2 ہفتے کے اندر 2 بار آگ لگنا بے حد تشویشناک بات ہے۔ لاشاری والا جنگل میں آگ لگنے کے واقعہ اور اس سے جڑی معلومات آپ کو پہنچانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ذرا اندازہ کیجئے، ملک کی سیاسہ گہمہ گہمی میں جنوبی پنجاب میں واقع سب سے بڑے جنگل میں آگ بھڑک اٹھنے کی اہمیت اتنی سی تھی کہ کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی۔ وہ آگ جس کے باعث ہزاروں ایکڑ پر مشتمل جنگل جل کر تباہ ہو گیا اور ان گنت پرندے اور جانور بھی مارے گئے۔ اہمیت تھی تو اس بات کی کہ کون پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں کتنی نشستیں لے جائے گا، کون چیئرمین سینٹ بنے گا، کیا یوسف رضا گیلانی سینیٹر بننے میں کامیاب ہوں گے، کیوں 7 ووٹ خارج ہوئے، کیا واقعی سینٹ کے پولنگ بوتھ میں جاسوسی کرنے والا کیمرہ نصب تھا، اگر تھا تو کس نے کیا، وغیرہ وغیرہ۔ لاشاری والا جنگل میں 2 ہفتہ کے اندر 2 بار آگ بھڑکی۔ لاشاری والا جنگل ہیڈ تونسا بیراج کے قریب واقع ہے جو 16,000 ایکڑ پر محیط ہے۔ قیمتی درختوں کے علاوہ سینکڑوں پرندے اور جانور بھی جل کر مر گئے۔ اطلاعات کے مطابق یہ آگ مبینہ طور پر 2 طاقتور سیاسی شخصیات کے درمیان جنگل کے قبضے کا شاخسانہ ہے، لیکن آپ خاطر جمع رکھیں، ان پہ کوئی جانچ پرکھ نہیں ہوگی۔ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان نے جنگل میں آگ لگنے کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ فنڈ کے مطابق پاکستان کے محکمہ جنگلی حیات کے پاس کسی قسم کا ڈیٹا موجود نہیں ہے جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ لاشاری والا جنگل میں کتنے اور کس قسم کے درخت ہیں اور اس جنگل میں کون کون سے پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں۔ موسمی تبدیلی کے باعث جنگلات پر دنیا بھر میں توجہ دی جا رہی ہے، لیکن پاکستان میں شاید اس کو نہ تو توجہ دی جا رہی ہے اور نہ ہی زیادہ آگاہی۔ تقسیم ہند کے وقت پاکستان میں جنگلات کل رقبے کا 33% تھا، جو کہ 1990 میں کم ہو کر محض 3.3% رہ گیا اور 2015 میں اس سے بھی مزید کم ہو کر 1.9% رہ گیا۔ ایسی تشویشناک صورتحال کے باوجود ملک میں جنگلات میں لگی آگ کے واقعات کے حوالے سے اور کس پیمانے پر آگ لگی کے بارے میں کسی قسم کا ڈیٹا موجود نہ ہونے کو حکومتی لاپرواہی اور بے حسی ہی کہا جا سکتا ہے۔ لاشاری والا جنگل کا شمار رامسر سائٹ میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں 2400 رامسر سائٹس موجود ہیں، جن میں سے 19 سائٹ پاکستان میں ہیں۔ رامسر کنونشن ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کے تحت ان سائٹس کا تحفظ فرض بنتا ہے۔ پاکستان اس بین الاقوامی معاہدے کا حصہ 23 نومبر 1976 میں بنا۔ ملک میں اس وقت 19 ایسی سائٹس ہیں جو کہ رامسر سائٹس ہیں، جن کا کل ملا کر رقبہ 33,000 ایکڑ سے زیادہ بنتا ہے۔ رامسر کی ویب سائٹ کے مطابق یہ علاقہ حکومت پنجاب کی ملکیت ہے اور محکمہ زراعت کے پاس اس کا نظام ہے۔ اس سائٹ کو سب سے پہلے جنگلی حیات کے سینکچوری 1972 میں قرار دیا گیا، پھر دوبارہ اپریل 1983، پھر جولائی 1988 اور آخر میں مارچ 1993 میں۔ رامسر کے مطابق اس سائٹ کو پہلے ہی غیر قانونی طور پر درختوں کی کٹائی اور ان کو آگ لگائے جانے سے خطرہ لاحق تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا کہ محکمہ جنگلی حیات کو معلوم ہی نہیں کہ اس جنگل میں کس قسم کے درخت لگے ہیں، کتنے پرانے ہیں اور تعداد کیا ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گزشتہ سال ستمبر میں بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقہ دشت کے جنگلات میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے کم از کم 40 کلومیٹر رقبہ اپنی لپیٹ میں لے لیا اور درخت، چرند پرند سمیت سب کو ختم کر دیا۔ محکمہ جنگلات کا اس وقت کہنا تھا کہ ان کو بھی سوشل میڈیا ہی سے معلوم ہوا کہ جنگل میں آگ لگ گئی ہے۔ اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ جائزہ لینے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ جنگل میں کتنے اہم درخت موجود تھے۔ پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت وائلڈ لائف سینکچوری میں درختوں کی کٹائی ممنوع ہے، لیکن ملک بھر میں ایسے مقامات میں لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے اور روزگار کے باعث درخت کاٹتے ہیں۔ اگرچہ ملک کے محکمہ وائلڈ لائف کو تو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ لاشاری والا جنگل میں کون سے جانور اور ان کی تعداد کتنی ہے، لیکن ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس سینکچوری میں انڈس ہرن کا شمار خطرے سے 2-4 حیات میں ہوتا ہے، جبکہ سرخ لومڑی
اور اود بلاؤ معدوم ہو گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہرن اس سینکچوری کے کچھ علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کی بقا کا دار و مدار مؤثر نگرانی پر ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر 25 ہرن اس سینکچوری میں موجود ہیں تو ان کی معدومیت میں 18 برس لگیں گے، لیکن اگر 15 ہرن ہی ہیں تو ان کو معدوم ہونے کے لیے محض 10 سال کا قلیل عرصہ لگے گا۔ رامسر سینکچوری پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ 1974 کے تحت پروٹیکٹڈ ایریا یعنی محفوظ علاقہ ہے، تو پھر دو بااثر شخصیات اس پر کنٹرول کرنے پر کیوں لڑ رہی ہیں، جس کی قیمت جنگلی حیات، جنگلات اور پورے ملک کو اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اس سے صرف اور صرف ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اس عالمی سینکچوری کی نگرانی کے ذمہ داران غفلت کے مرتکب ہیں اور ملی بھگت کی وجہ سے غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی بھی نہیں کی جاتی۔ بلین ٹری سونامی کا نعرہ لگانے والی حکومت پر لازم ہے کہ اس واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائے اور ذمہ داران اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے۔ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن صرف ایک یا دو امور میں نہیں، تمام امور